أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دینی ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، حج کے ایام چل رہے ہیں، اور یہ ایام ہزاروں سال پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں کہ ہم سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے خاص بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے عام کو بھی لگایا اور اپنی آل اولاد کو بھی لگایا۔ چند مخصوص ایام مخصوص یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعے میں نے حاجیوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنا دی، یہ خوشخبری سنا دی، کہا کہ اے بندے، اب واپس ایسا لوٹ جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنا ہے، تجھ پر کوئی گناہ نہیں، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر آ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں،
آنے کے بعد جس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، جس کے حق میں ہاتھ بلند کر رہا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ حج صرف اللہ کے لیے ہو اور مال حلال سے ہو، مال حرام سے حج کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ حج ہوگا صرف حلال مال سے ہوگا، اور ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا۔ میں نے چند مثالیں پیش کی کہ جو مال حرام سے حج کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں کہ لوگ حاجی سام کہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا میں بتا دیتے ہیں کہ ان کا وہ حج ان کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے کی زندگی سے ان کی اور بدتر بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تو ایسے کیا معاملات پیش آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو قیامت تک باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد میں جب لوگوں میں کفر و شرک برپا ہو گیا، نوح علیہ السلام سے پہلے نافرمانی تھی، کفر و شرک نہیں تھا۔ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، نمازوں کو چھوڑ کر، جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو توڑ کر، یہ ایسی نافرمانی ہوا کرتی۔ مگر نوح علیہ السلام کے بعد میں شرک نے جنم لے لیا، جس کی قباحت، جس کی برائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دی اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، اگر اللہ چاہیں گے ہر چیز معاف ہو سکتی ہے سوائے شرک کے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، کسی اور کو اللہ کا قائم مقام بناتا ہے، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ عام مزاج ہے، دنیا میں انسان اپنا قائم مقام بنانا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کی بیوی کہہ دے آپ بھی میرے شوہر ہیں، ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا بھی ہے، صرف اتنا کہا آپ بھی میرے شوہر ہیں، شوہر کا پارا آؤٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی شوہر کا کیا مطلب، اس کے علاوہ تیرے اور بھی شوہر ہیں۔ جب ایک عام انسان، معمولی سا انسان جس کی کوئی حیثیت وقعت نہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو جب کفر و شرک شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء آئے، مگر ایک مخصوص حکیم کی ضرورت تھی جو آ کر حقیقی معنوں میں وحدانیت کو بیان کرتے، للہیت کو بیان کرتے، قدرت خداوندی کو بیان کرتے۔ علاج بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر چند لوگ مخصوص ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا علاج دوسرا ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے مگر اس کا مخصوص اور ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس جائیں گے زیادہ نفع ہوگا۔ انبیاء دیگر بھی آئے مگر اللہ نے جب دیکھا کہ مخصوص حکیم کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ میں نے گزشتہ جمعے کہا آزمائشیں، 4 بڑی بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کو آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں پیدا ہونا، اپنے والدین کے ذریعے سے دنیا میں آنا، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا
جس گھر کا بڑا خود بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، بت گھروں کی رکشا کرنے والا، چاکری کرنے والا، اللہ کو بتانا تھا کہ دیکھو میں جب کام لینے پر آتا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کس سے لے رہا ہوں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہدہد پرندہ، ایک پرندہ ہوتا ہے جو درختوں میں اپنی چونچ کے ذریعے سے گھر بنا لیتا ہے، اللہ نے اس پرندے کے ذریعے سے ملکہ سبا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا کی ساری قوم کی ہدایت کا کام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت کو بھی بتانا تھا کہ دیکھو اگر میں چاہوں غیر کے گھر میں اپنا بندہ پیدا کر سکتا ہوں، اپنا ماننے والا، پرستش کرنے والا، پوجا کرنے والا پیدا کر سکتا ہوں، اللہ کو بتانا تھا۔ تو اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جس کا باپ خود بتوں کو بنا کر بیچا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں، بچپن ہی سے ان کے دل میں وحدانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، بچپن ہی سے وہ ان بتوں سے بیزار، والد کے کام سے بیزار۔ حالانکہ بچپنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ بڑی سیانی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آپ بچوں کے ذہنوں میں جو ڈالو گے وہ بڑے ہو کر وہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے بیزار لیتے اپنے باپ سے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ خود ہاتھوں سے بناتا ہے، صبح اٹھتے ہی انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام الموحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے وحدانیت کو بتایا۔ جب بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بولنے سمجھنے کے قابل ہوئے، باپ نے کہا ابراہیم چل میرے کام میں ساتھ دے، میری مدد کر، اب تو بڑا ہو رہا ہے، سمجھنے کے قابل ہو رہا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ کہا ان بتوں کو کاندھے پر اٹھا اور بازار لے جا کر فروخت کر، بیچ کر آ۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ان بتوں سے بیزار، بنانے والوں سے بیزار، ان سے مانگنے والوں سے بیزار، اب یہ بڑی آزمائش کے باپ آذر کہہ رہا ہے کہ کاندھے پر اٹھا اور بازار میں لے جا کر فروخت کر کے آ۔ اب کیا کیا جائے؟ باپ کی بات بھی ماننی ہے اور ان بتوں کی حقیقت بھی اسے بتانا ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام چونکہ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، کاندھے پر لان کر چلے گئے مارکیٹ میں، ایک جگہ بتا دیا گیا یہاں بت رکھ کر بیچنا ہے، والد صاحب بتا کر چلے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز لگانے لگے اے لوگوں آ جاؤ، بت خرید لو، ایسے بت جو بات نہیں کر سکتے، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو تمہاری معمولی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ایسے بتوں کو خریدو۔ اب چونکہ یہ وقت ایسا تھا تعریف کر کے بیچا جائے تب بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، اب جب برائی بیان کی جائے گی کون خریدے گا؟ آج بھی تاجر لوگ جب بیچتے ہیں ہزار برائیوں پر پردہ ڈال کر اچھائیاں ظاہر کرتے ہیں، ہزار اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مال بک جائے، مال چلا جائے۔ اب اچھائیاں بیان کر رہے ہیں ایسا مال ہے سارے مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا، فلاں فلاں بیان کیا جائے، پھر بھی مال بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب جب ان کی برائی بیان کیا جائے تو کون خریدے گا؟ لوگ سارے پریشان، ارے کیا ہو رہا ہے؟ بتوں کی تعریف ہو رہی ہے یا انہیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ صبح سے شام ہو گئی، ایک بت بھی نہیں بکا۔ شام میں جیسے لے گئے تھے واپس آئے، باپ نے کہا کتنے فروخت ہوئے؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ پتا نہیں، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب سارا بازار آیا گھر پر، کہنے لگے کہ تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا کہ تیرا بیٹا سرے عام بتوں کی بدنامی کر رہا ہے، بتوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ناراض ہوتے ہیں، کہا کہ تو نے ایسی بات کہی سارے بازار میں، بتوں کو بدنام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
ابا جان کیوں نہ کہتا میں نے دیکھا ہے آپ نے انہیں بنایا ہے، آپ نے انہیں بنایا ہے اور آپ انہیں فروخت کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہو، یہ بات مجھے کیسے گوارا ہوگی؟ ابھی بچپنا ہے، یہ فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ پرورش فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش بچپن میں کرو۔ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بچے کی تربیت کرنے کی کون سی عمر ہے، کون سی عمر ہے؟ انہوں نے پوچھا تمہارا بیٹا کتنے سال کا ہے، تمہارا بچہ کتنی عمر کا؟ کہا 6 سال کا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی، کہا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کے 6 سال ضائع کر دیے، اپنے بچے کی تربیت کے تم نے 6 سال ضائع کر دیے۔ جاؤ جلدی اور اپنے بچے کی تربیت کرو۔ تربیتیں بچپن میں ہوا کرتی ہیں، بچپن میں تربیتیں ہوں گی، جوانی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ پودے کو آپ اس کی دیکھ بھال کرو گے، اسے پانی پہنچاؤ گے، جانوروں سے بچاؤ گے، جیسا جیسا بڑا ہوگا پھول دے گا، وہ پھول پھلوں میں تقسیم ہو جائے گا جو آپ کی غذا کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ نے اس پودے کو دیکھا نہیں، جانوروں سے بچایا نہیں، ادھر سے ایک جانور ایک پورا کھا کر نکل جاتا ہے، ادھر سے ایک جانور نکل جاتا ہے، جب وہ بڑھے گا صرف تنا بنے گا، تنے کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا، وہ آپ کے کام کا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بچپن میں اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ پودا ایسا ہوتا ہے، آپ جس طرف موڑو اسی کی طرف چلنے لگتا ہے، اب اس کی دیکھ بھال نہیں ہے۔ ایک جانور اس طرف سے لات مار رہا ہے، اس طرف جھک گیا، دوسرا اس طرف سے لات مار رہا ہے، اس طرف جھک گیا، جب وہ تنا بنے گا تو ٹیڑھا میڑھا ہو کر کھڑا ہوگا، آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا، نہ اس سے پھل آئیں گے، نہ پھول آئیں گے، نہ ضرورت کے لیے سامان ہے، سامان کا وہ کام بنے گا۔ اور اگر ایک تنا ہے، آپ اسے پودے کے وقت میں بالکل اس کی نگرانی، پانی دے رہے ہیں، جانوروں سے بچا رہے ہیں، اس کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے لکڑی گاڑ رہے ہیں، اب وہ جیسے ہی تنا بنتے جائے گا سب سے پہلے پھول دے گا، اس کی خوشبو سے آپ کو معطر کرے گا، اور وہی پھول پھل میں تقسیم ہو کر آپ کی غذا کا ذریعہ بنے گا۔ اولاد بھی ایسے ہی ہے۔ آج ہمارے بچے نافرمان کیوں ہیں؟ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمان، اپنے آپ کو گرداننے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر کہا اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنا، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فرما برداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اہل و عیال کا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اچھے کام کرتے ہو ان کا حکم اپنے گھر والوں کو بھی کرو۔ تم نماز پڑھتے ہو، گھر میں چھوٹے ہیں بڑے ہیں عورتیں، ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ، انہیں بھی برائی سے روکو، انہیں بھی خرافات سے روکو، یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو بچاؤ۔ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ جس سے آگ کو سلگایا جاتا ہے اسے ایندھن کہتے ہیں۔ آج ہم بچپن میں اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے، بڑے جیسے وہ ہوں گے وہ اثرات، وہ خرافات ان کے اندر آئیں گے، پھر ہم سر پیٹتے ہیں، ماتھا پیٹتے ہیں، میرے بچے کو کیا ہو گیا، وہ نشے کا عادی بن گیا، وہ شراب کا عادی بن گیا۔ اس وقت میں افسوس کرنا کچھ کام نہیں دیتا۔ آج ہمارے نوجوان بچے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔
بنگلور کا سروے ہلکا سا سروے لیا گیا، اس وقت میں جو ایگزام سے بچے ایگزام سے فارغ ہوئے ہیں، نتائج جب آئے 50,000 بچے SSLC میں فیل ہوئے ہیں، 50,000 بچے SSLC میں فیل ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا ایک کردار رہا ہے۔ پرورش ہماری کیا پرورش ہو رہی ہے؟ اور جیسے ہی بچہ لڑکا پیدا ہو گیا، سب سے پہلے باپ کی زبان سے آتا ہے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا۔ منع نہیں، یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ کاش 1000 دفعہ افسوس ہے کہ زبان سے یہ نکلتا کہ میں اسے مسلمان بناؤں گا، میں اسے مسلمان بناؤں گا حقیقی معنوں میں، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ آپ کے زبان سے نکلنا آپ کو ثواب مل جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زبان کی لاج رکھ لیتے، مگر افسوس فوراً ہماری توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے۔ دین کے بغیر دنیا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کے دین کی ترتیب نہیں تو دنیا کی بھی ترتیب نہیں ہے۔ آپ کے دین کی ترتیب رہے گی، دنیا خود بخود ترتیب پر آئے گی۔ اور ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترتیب پر لانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جیسے بڑا ہوتا ہے، چلنے اور بولنے کے قابل ہو رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا تجھے اسکول جانا ہے۔ کیوں؟ وہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، اور لے جا کر میرے بھائیوں اسکول اور کالجز شروع ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جن کے زندگیوں میں دین کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا، غیروں کے حوالے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یہودان یحودانہ او ینصرانہ، کہ فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہو رہا ہے مگر اس کے ماں باپ کسی کو یہودی بنا رہے ہیں، کسی کو نصرانی بنا رہے ہیں۔ آپ پوچھو گے وہ کیسے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، آپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصرانی بنانا چاہتے ہیں، یہودی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ دین کی ذرا بھی آپ نے اس بچے کی فکر نہیں کی ہے۔ اب غیروں کے حوالے بچہ LKG UKG سے لے کر SSLC تک مکمل 11 سے 12 سال ہم غیروں کے حوالے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، جنہیں طہارت کا طریقہ معلوم نہیں، نجاست کا طریقہ معلوم نہیں، پاکی کا طریقہ معلوم نہیں۔ بچوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب عورت حاملہ ہو جائے 4 مہینے کے بعد میں یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے، عورت حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، کہ نمازوں کی پابندی کر، قرآن کی تلاوت کر، ذکر کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر۔ جب تو نماز پڑھے گی تیرا بچہ تیرے حرکات و سکنات کو محسوس کر کر وہ سجدے میں رہے گا۔ جب تو ذکر میں بیٹھے گی تیرا بچہ پیٹ کے اندر تیرے حرکات و سکنات کو محسوس کر کر وہ اپنے آپ کو ذاکر شمار کرے گا۔ اگر تو قرآن کی تلاوت کرے گی تیرا بچہ پیٹ کے اندر تیرے حرکات و سکنات کو محسوس کر کر قرآن کی تلاوت کو سننے والا بنے گا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا، جب اسے اپنے آپ پر قدرت، پیروں پر چلنے کی قدرت، زبان پر بات کی قدرت ہوگی، وہ سب سے پہلے نماز کی ایکٹنگ کرے گا، ذکر کی ایکٹنگ کرے گا، قرآن کی تلاوت کی ایکٹنگ کرے گا۔ اگر حاملہ کے وقت میں، حمل کے وقت میں ناچ گانا ہوا، گانے سننا ہوا، سیریل دیکھنا ہوا، تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو یہی کام انجام دیے جائیں گے۔ جب کوکھ میں بچہ 4 مہینے کے بعد ماں کے حرکات و سکنات کو محسوس کرتا ہے تو کیا چھوٹے بچے اپنے والدین کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے ہیں؟ اب لگاتار 10 سال تجھے اسکول جا کر ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بن، یہی اس کے ذہنوں میں رہے گا تو پھر وہ وہی بنے گا، ایمان والا نہیں بنے گا، وہی بنے گا۔ اور غیروں کے حوالے کرنے کے نقصانات آپ کو بتاؤں، یہ ہوں گے کہ وہ ایمان سے بیزار ہو جائے گا، وہ ایمان کا دشمن ہو جائے گا، دین کا دشمن ہو جائے گا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔
بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر جب جائزہ لیا گیا، ہزاروں بچے نوجوان جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے وہ ایمان سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت کا صحیح نہیں ہونا، اپنی اولاد کو دین کی طرف متوجہ نہ کرانا۔ میرے بھائیو گزارش ہے، یہ اسکول اور کالجز شروع ہو رہے ہیں، اسکول کا جہاں معاملہ آتا ہے، ایمان والوں کی اسکولوں کو تلاش کرو، کچھ ملے نہ ملے ایمان تو محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں کے اسکولوں کو تلاش کرو۔ مزاج ایک عجیب بن گیا ہے، پتہ ہے فلاں جگہ لاکھوں کی فیس ہے، کہتے ہیں کہ فیس جتنی بھی ہو تعلیم اچھی ہے، دنیاوی تعلیم اچھی ہے۔ دنیاوی تعلیم اچھی ملنے کے چکر میں ایمان کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، بعد میں روئیں گے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کا واقعہ ابھی حال ہی میں جب تحقیق میں نے خود کی جا کر، وہاں پر انگریزی تعلیم کے نام سے کرسچنز نصرانی لوگ آتے اور آ کر کہتے کہ آپ اپنے بچے کو دو، ہم انگلش تعلیم مفت میں دلائیں گے یا کم خرچے میں دلائیں گے، یہ کہہ کر بچوں کو لے جانے لگے اور تعلیم دلانے لگے۔ واقعی انہوں نے دنیاوی تعلیم دلائی، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے تاثرات ان کے دلوں پر جما دیے۔ جب دین کی بات کا معاملہ آیا، ملاقات ہم لوگوں نے کی، تو بچے دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جس کے سر پر ٹوپی ہے اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحقیقات کی گئی، پتہ کیا گیا تو پتہ چلا 15 سے 20 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ والدین کو پتہ تک نہیں ہے، والدین کو خبر تک نہیں ہے، اور ان 15 لوگوں نے، 15 نوجوانوں نے اور 30 سے 45 نوجوانوں کی تشکیل کر کے انہیں تیار کر لیا ہے۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے، باطل اتنے زوروں پر محنت کر رہا ہے، ایجوکیشن تعلیم دلا رہا ہے، مال لٹا رہا ہے۔ مناظرے کا ایک موقع ملا تو پھر لوگوں کو جوڑا گیا، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، بستیوں والوں کو، ان کے والدین کو جوڑا گیا۔ ان کے والدین دنگ رہ گئے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا بچہ عیسائیت قبول کر لے گا۔ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب دین اسلام صحیح ہے تو عیسائیت بھی صحیح ہے، ہم دونوں کو مانیں گے، اگر آپ ظلم کریں گے تو اسی کو مانیں گے، اب دین اسلام کو نہیں مانیں گے۔ یہ نتیجہ ہے 10 سے 12 سال غیروں کے حوالے کرنے کا، یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ صرف ہمارے علاقے کی، یہ تو آنکھوں کا دیکھا حال تھا، بنگلور شہر بنگلور کے اندر بھی یہ حالات چل رہے ہیں۔ لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے تاکہ گھر والے نکال دیں، وہ اپنے پاس بلا لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام کی فکر کریں۔ جہاں مسلم مینجمنٹ ہے، مسلمان جہاں اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں، اس کو ترجیح دی جائے۔ حالات بڑے ناساز ہیں، کچھ ملے نہ ملے ایمان تو محفوظ رہے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دولت ہے، یاد رکھیں۔ انسان کے پاس ایجوکیشن آ گیا، تعلیم یافتہ بن گیا، ڈاکٹر، انجینئر، جو سائنسدان جو بننا ہے بن گیا، ایمان چھن گیا تو اس کا سب کچھ چھن گیا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک آواز لگائی ہے، اگر کسی کے 2 بچے ہیں، ایک بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی، اور ایک بچے کو خالص دینی تعلیم کے لیے استعمال کریں، کہ اسے حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے، ضروریات زندگی کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں۔ الحمدللہ ہر طرف سے انتظام ہے، تو کم سے کم مسلمان کے عزائم کرنے چاہیے کہ اگر اللہ نے 2 لڑکے دیے ہیں تو ایک کو مکمل دینی تعلیم میں، مختصر دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں، اور ایک دنیاوی تعلیم کے لیے اگر ایک کو ہم نے لکھا ہے، نکالا ہے، تو تب بھی اس کا تعلق مکاتب سے ہوگا، مکاتب سے اس کا تعلق ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر ایمان کی چنگاری باقی رہے، اسلام کی چنگاری باقی رہے۔ جب دین پر حملہ کرنے والے
دین کو لوٹنے والے لٹیرے سامنے آئے تو ایک کھڑ کر ان کا مقابلہ کر سکیں. ورنہ میرے بھائیوں بہت مشکل ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے, ہر ایک مر کر قبر میں چلا جائے گا, میدان محشر ہوگا. یا اولاد جن کو ہم نے دنیا کے لیے فارغ کر دیا, ہزاروں لاکھوں روپے ہم نے خرچ کر کے تعلیم دلائی, دین سے انہیں بے بہرا رکھا, وہ کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان, وہ فرمائیں گے, وہ کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ تھا, یہ میری ماں تھی, انہوں نے دنیا کے لیے مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کیے مگر کبھی انہوں نے میرے دین کی کوئی فکر نہیں کی, انہوں نے میرے دین کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. یا اللہ اگر یہ جنتی ہے تو مجھے بھی جنت میں بھیجا جائے, اگر میں جہنمی ہوں تو ان کو بھی میرے ساتھ میں جہنم میں بھیجا جائے. یا اولاد کی فرمائش ہوگی, یا اولاد کی فرمائش ہوگی. اس لیے اپنے اولاد کی تربیت کریں. تربیت کرنے کا موقع یہی 1 سے 10 سال کے درمیان کا موقع ہے. کیسی تربیت ہے, کیسی تربیت کریں کہ انہیں اللہ کا نام سکھائیں, انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں, نماز کا انہیں عادی بنائیں اور مکاتب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں. اسکول ایک دن نہ جائے, آپ درگزر کر دو, چھوڑ دو. اگر ہمارا بچہ ایک دن مکتب نہیں جاتا ہے, آپ کا دل نہیں کرتا, پھر بھی ایک مار مارو, کہو کہ تم نے آج مکتب کو ضائع کر دیا, ناغا کر دیا, تاکہ مکتب کی اہمیت تمہارے بچے کے دل میں سما جائے, اسے احساس ہو جائے کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد دینی تعلیم ہے, اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی پہچان ہے, اسے اللہ کی پہچان ہو جائے. دنیا کے خاطر ایک دن چھوڑ دو, ضد کر رہا ہے, کوئی بات نہیں کل چلے جانا, مگر مکتب میں بیمار بھی ہے تب بھی آپ یہ کہو جا کر 5 منٹ ہی سے بیٹھ کر آ جا, مگر تجھے مکتب جانا پڑے گا. تربیت کے طریقے ہیں. اگر ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا, بچپن میں وہ اہمیت دین اسلام کی بیٹھ جائے گی, آگے چل کر یہ دین کے محافظ بنیں گے, ایمان کے محافظ بنیں گے, ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا, آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا. کیونکہ میرے بھائیوں ہم نے شہر بنگلور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بیٹے کی وجہ سے جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. بیٹا اچھی تعلیم یافتہ ہو گیا, عیسائیت بیٹے نے قبول کر لی, اچھی جاب کر رہا ہے, لاکھوں روپیہ کما رہا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. بیٹے نے کہا میرے ساتھ عیسائی بنو گے, تمہاری کفالت میرے ذمہ ہے, ورنہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں باپ مرتے کیا نہ کرتے عیسائیت قبول کر لی. جب ہم لوگ گئے, جا کر ہم نے بات کی, کہنے لگے ہماری زندگی کا گزارا اسی پر منحصر ہے, کون ہمیں ساری زندگی کھلائے گا, کون ہماری دوائیوں کا معاملہ ختم کرے گا, کون دیکھے گا, یہ ہمارا بچہ ہے. ہاں افسوس انہیں ہے کہ ہم نے دین سے اس کا تعلق نہیں جوڑا ہے, افسوس ہے, اس وقت کا افسوس کیا فائدہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی یہاں سے چلے جائیے, اگر بیٹے کو معلوم پڑ گیا تو ہمیں بھی گھر سے نکال دے گا. یہ معاملات آنکھوں دیکھے معاملات ہیں, ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے, کس نے کہا کہ برا ہے, مگر اس کے اعمال بتائیں گے وہ کس طرف جا رہا ہے. آج ہمارے بچوں میں نشے کی عادت, شراب کی عادت, جتنے حرام چیزیں ہیں وہ تمام ہمارے بچوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہے. یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, ابھی کچھ نہیں گزرا ہے, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. اگر وقت رہتے رہتے ہم جاگے نہیں تو پھر بات کا جاگنا ہمارے لیے سونے سے بہتر ہے. ایک اللہ والے لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ساری زندگی جاہل رہا مگر ایمان کے ساتھ رہا, اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور ایک انسان بہت بڑا تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ ہو گیا, ایمان اس کا محفوظ نہیں تو اس نے سب کچھ کھو دیا ہے, اس کی دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی.
اس لیے بچوں کی تربیت ہو، چھوٹے بچوں کے سامنے فرائض مساجد میں پڑھیں، سنت و نوافل گھر میں جا کر پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر کیا کیا جائے کہ وہاں سنتیں اور نوافل ادا کرو بچوں کے سامنے، بچوں کے ساتھ سنت اور نوافل پڑھو تاکہ ان کے دل میں اہمیت آئے، عورتیں دیکھ کر وہ بھی نمازی بن جائیں، اور جب وہ بولنے کے قابل ہوں ہمیں بسم اللہ سکھائیں، اعوذ باللہ سکھائیں، کلمہ سکھائیں، انہیں لے جا کر مکتب میں داخل کرائیں۔ یہ ہمارے اگلی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ ہمارا بچہ تو بڑا بن جائے گا، ہمیں ڈر ڈر کر زندگی گزارنا پڑے گا کہ بچہ جتنا بڑا بنتا ہے والدین اتنے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ بچہ جتنا بڑا ڈگری ہولڈر بن رہا، والدین اتنے چھوٹے اور کمزور بن رہے ہیں، بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ دین سے تعلق جوڑو، مکاتب سے مدارس سے تعلق جوڑو، سینہ تھام کر جیو۔ وہ بچہ ڈرے گا، کہے گا میرے ماں باپ میرے جنت ہیں، یہ ناراض اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو اسکولوں میں یہ سکھایا نہیں جائے گا ماں کا کیا مقام، باپ کا کیا مقام، اللہ ماشاء اللہ۔ اسکولوں میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ مدارس و مکاتب میں سب سے پہلا سبق ہوتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ تیرے ماں باپ تیرا سب کچھ ہے۔ تو نمازی ساری زندگی رہا، حاجی ساری زندگی رہا، زکات دینے والا ساری زندگی رہا، ماں باپ کا نافرمان، یہ اعمال تجھے جنت نہیں لے جائیں گے۔ یہ مدارس و مکاتب میں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا تعلق مکاتب اور مدارس سے جوڑیں۔ اللہ نے دو اولاد دی ہے، ایک کو مدرسے میں ڈالیں اور ایک کا انتخاب اسکول اور کالجز ایسے کریں جہاں مینجمنٹ کم سے کم ایمان والوں کا ہو، ایمان والوں کو ہو۔ مقدرات اللہ کے پاس محفوظ ہیں، مقدر میں جتنا ہے جو ہے وہ ملے گا، اسباب ہمیں اپنانا ہے تو ہم یہ سبب اپنائیں کہ اللہ تاکہ میرے بچے کا ایمان محفوظ رکھے، میں اللہ یہاں پر داخلہ کر رہا ہوں، میرے بچے کی اللہ دنیا بھی سوار دے، آخرت بھی سوار دے۔ آپ دعا کر کے ڈالیں، اللہ سواریں گے، اللہ سواریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غیروں کے اسکولز اچھے نہیں ہیں، تعلیم اچھی ہوتی ہوگی، مگر ایمان کی تعلیم وہاں پر ایمان کی حفاظت کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا۔ جہاں مسلم مینجمنٹ ہوتا ہے وہاں کم سے کم یہ تو بتایا جاتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو۔ بچے کے کان میں دن میں ایک دفعہ تو صحیح سلام کی آواز گونجتی ہے، سلام کی آواز گونجتی ہے، یہ بڑی ضعیف قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، حالات بڑے ناساز ہیں، بڑے خراب ہیں، اس لیے اس وقت میں یہ فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کا فیوچر برباد نہ کریں۔ وہ کیسے؟ کہ لا تعلق، دین سے لا تعلق کر کے فیوچر برباد نہ کریں، دین سے ان کا تعلق جڑے۔ الحمدللہ ہمارے اس مسجد میں بھی 3 وقت میں مدرسہ چلتا ہے، صبح شام مغرب کے بعد عشاء کے بعد، بلکہ بڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہر ایک کو دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں تاکہ جب بچہ گھر سے نکلے اللہ کے گھر کو آئے، اللہ کے گھر سے جب نکلے ایک رحمت کی جھڑی لے کر نکلے۔ ضابطہ ہے اللہ کی رحمتیں کعبۃ اللہ پر آتی اترتی ہیں، ہر ہمیشہ اترتی رہتی ہیں، وہاں سے ساری دنیا میں جتنی مساجد ہیں وہ نور کی جھڑی سارے مساجدوں کو پہنچتی ہے۔ جو اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کو آتا ہے وہ نور کی جھڑی اس کے ساتھ میں اس کے گھر کو جاتی ہے۔ خرافات کے بند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تو مکاتب سے اپنے بچوں کا تعلق جوڑیں، اور دوسری بات جس پر میں زور دے رہا ہوں، مسلم مینجمنٹ جہاں پر ہے وہاں پر اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ ایک اعلان بھی آیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہی ایک اسکول ہے جہاں پر الحمدللہ مینجمنٹ بھی ایمان والوں کا ہے، الحمدللہ بڑی فکر اور ان کے تعلقات الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں سے، خاص کر کے صدر اور سیکریٹری صاحب سے بڑے اچھے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، بلکہ بڑے مسائل ہم سے بھی الحمدللہ وہ پوچھ کر تاکہ وہاں آنے والے بچوں کو مسائل بھی معلوم پڑ جائیں، یہ ان کی فکر ہے۔ بڑی بہترین انداز میں وہاں بھی نظام چلایا جا رہا ہے۔ یہ تعریف ان کے اسکول کا پروموشن کے لیے نہیں ہے، جو حقیقت دیکھا ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔
الحمدللہ بہترین انداز میں وہاں پر بھی یہ نظام چل رہا ہے، اور دینیات کی کئی کتابیں بھی وہاں پر شامل ہیں۔ نمازوں کو جو بالغ ہیں ان کو نمازوں کو بھیجنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ جہاں نماز پڑھنے پر نکال دیا جا رہا ہے، جہاں نماز پڑھنے پر نکال دیا جا رہا ہے، وہاں پر نماز کو بھیجنے والوں کو ترجیح دینا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے ان کی گزارش بھی ہے کہ وہ ان کے اسکولوں میں لا کر داخلے کرائیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کا تعلق دین سے ہو جائے، جن میں 8 گھنٹے اگر وہاں بچہ رہ رہا ہے، 1 یا 2 وقت تو کم سے کم دین اسلام کی باتیں ان کے کانوں میں سنائی جائیں۔ الحمدللہ ہمیں بلا کر انہوں نے بتایا کہ 3 کے سبجیکٹ دین اسلام کے انہوں نے اپنے اسکول میں شروع کیے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اور ترقی دے، اور ان کا الحمدللہ مشورے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں سے ان کے مشورے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی گزارش بھی ہے، یہ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم یہی اسکول نہیں، جہاں پر بھی مسلم مینجمنٹ ہے وہاں آپ ترجیح دیں، پوچھیں نماز کا، ہمارے بچے بالغ ہیں، نماز کا کیا ہوگا، پوچھ کر آپ داخلہ کرائیں۔ آپ کے بچوں کا فیوچر سنور جائے گا، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔